السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حشمت ریاض۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جھوک سرکار کی قسط نمبر 13 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ جیسے ہی پیرل سنگھ باہر سے نوری کے کمرے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ صاحب نوری کے بیڈ پہ بیٹھا، تو وہ اسے کو پکڑ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ وہ نوری کی نوکرانی کو بلا کے کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں تھیں؟ پیرل سنگھ اپنے منشی سے کہتا ہے کہ تم نے سانپ دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بارش میں سانپ اندر داخل کیسے ہوا، کیونکہ اگر سانپ بارش میں آتا تو وہ گیلا ہوتا، مگر یہ سانپ گیلا نہیں تھا۔ اے ایس پی اسلان اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے جھوک سرکار کے ملازمین کے لیے کوارٹر کا کہا ہے، اگر وہ فنڈ منظور ہو جاتے ہیں تو میں کوارٹر بنوا دوں گا۔ سسی کا خط اسلان تک پہنچ جاتا ہے۔ پیرل سنگھ اپنی نوکرانی زینی کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو سچ سچ بتا، مگر زینی نہیں بتاتی۔ اے ایس پی اسلان جہانداد سے کہتا ہے کہ تم سکول کے باہر صبح اور شام کے ٹائم دو سپاہی تعینات کرو، کیونکہ وہ جو چھوٹا سردار ہے وہ استانی کو تنگ کر رہا ہے۔ پیرل سنگھ زلیخا اور سرداری بیگم کی باتیں سن لیتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے تو یہ دونوں باتیں رفو چکر کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کے واقعے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ پیرل سنگھ اے ایس پی اسلان کے خلاف ہو جاتا ہے اور اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ حویلی پر حملہ کرو، مگر اس کا منشی اسے روک دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ حملہ کرنے سے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک سرکاری ملازم۔ نوری اپنی سہیلی سسی سے ملنے جاتی ہے تو سسی باتوں میں اے ایس پی اسلان کا ذکر کرتے ہے، تو نوری سمجھ جاتی ہے کہ سسی اسلان سے محبت کرتے ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے تو سسی کہتی ہے کہ میری یہ محبت یک طرفہ ہے، یہ پتہ نہیں کہ اسلان محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسلان اور جہانداد اکٹھے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپاہی آ کے ایک خط دیتا ہے کہ یہ شور کوٹ تھانے سے آیا ہے، تو اسلان جہانداد کو کہتا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، جس کی وجہ سے جہانداد کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل خط ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ کرو شور کوٹ سے کہ کیا رکا آیا ہے۔ شوکت کا دوست پولیس والوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اے ایس پی اسلان شوکت کے دوست کے ساتھ شور کوٹ کی پولیس کے ساتھ شوکت کے گھر چھاپہ مارنے جاتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو اپنا شوکت کا باپ ڈر جاتا ہے، اور اس بات کا جہانداد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اے ایس پی اسلان شوکت کے گھر گیا تو وہ حویلی پر پیغام بھجوا دیتا ہے۔ اے ایس پی اسلان شوکت کے باپ کو کہتا ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے، پر شوکت کا باپ دروازہ نہیں کھولتا۔ اب ہم بات کریں گے اگلی قسط کے بارے میں۔ سرداری بیگم سسی سے کہتے ہیں کہ اب میں سسی کے ماضی کے بارے میں وار کروں گی اور وہ اس وار سے بچ نہیں سکے گی، دیکھ لینا۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ کوئی چنگاری تو ہے جو ایسا جل رہی ہے اور جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اسلان نوری کے باپ اور بھائی کو پکڑ کر تھانے لے آتا ہے اسے، اور تھانے دار کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو شوکت کے اغوا کے جرم میں تھانے میں بند کر دو، مگر تھانے دار پرچہ نہیں کاٹتا، تو اے ایس پی اسلان کسی دوسرے بندے کے ذریعے پرچہ کٹواتا ہے، مگر جہانداد کہتا ہے کہ میں پرچہ تو کاٹ دوں گا، مگر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نوری کے باپ نے ہی اغوا کیا ہے۔ اور میرل چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اسلان حویلی پر حملہ نہ کرے اور اس کو میں اپنے قابو میں کر لوں، اور کہتا ہے کہ اگر اس بار اسلان آیا تو زندہ نہیں بچ کے جائے گا، اور اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اقبال اور بالے کو 2 دن کے اندر میرے پاس لے کے آؤ۔ ادھر نوری کا باپ نوری سے کہتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور ہو تو بہتر ہوگا، خواہ مخواہ اس مسئلے میں نہ پڑو۔ ادھر جہانداد پیرل سنگھ سے کہتا ہے کہ مدعی کوئی بھی بن سکتا ہے، چاہے تمہاری حویلی سے بھی ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا۔ ویورز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ باکس میں بتانا ہے، اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کا اپنا دوست حشمت ریاض۔ اللہ حافظ۔